جو شخص مسلسل جمعہ کی نماز نہ پڑھتا ہو اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھے بحکم حدیث جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیے اس نے کفر کیا۔ حدیث میں یہ الفاظ ہیں۔ اس میں علماء نے تشریح یہ کی ہے کہ اگر وہ حرام سمجھ کر ہی چھوڑتا ہے، یعنی نفس کی سستی ہے مگر معلوم ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، تو اس حدیث کا مطلب اس شخص کے لیے یہ ہوگا کہ وہ بہت بڑے ناشکرے پن میں مبتلا ہے۔ کافر حقیقتاً نہیں ہوگا لیکن گناہ کبیرہ، سخت گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اور خوف ہے کہ شاید یہ کفر تک پہنچ جائے کہ شیطان اس کو دیگر گناہوں تک پہنچا دے اور کفر میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ کوئی انسان جب کوئی کبیرہ گناہ لگاتار اور بے پرواہی سے کرتا ہے تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اس گناہ کے ذریعے نہیں بلکہ کسی اور طریقے سے شیطان اس کے کمزوری ایمان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایمان کو ضائع کرواتا ہے، اور اگر وہ حلال سمجھ کر چھوڑتا ہے تو پھر 3 جمعوں کی قید ہی نہیں ہے، پھر وہ ایک بھی چھوڑتا ہے حلال سمجھ کر کہ میرے لیے صحیح ہے، چھوڑ سکتا ہوں، حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ حقیقتاً کافر ہوگا۔ تو ظاہراً جمعہ چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، اس لیے چاہیے کہ باقاعدگی سے ادا کریں اور سابقہ جو جمعے چھوٹے ہیں ان پر اللہ کی بارگاہ میں معافی اور توبہ کریں۔ کیا چھوٹے بچوں کا موبائل دیکھنا قیامت کی نشانی ہے؟ اکثر جو بزرگ ہوتے ہیں وہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو قیامت کی نشانی ہے۔ دیکھیں، جب نبی کریم علیہ السلام کے دور میں یہ ٹیکنالوجی تھی ہی نہیں تو پھر اس کو قیامت کی نشانی کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ قیامت کی نشانی علوم غیبیہ میں سے ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کو علم غیب دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبی خبریں دی کہ قیامت کے نزدیک آخری زمانے میں کیا کیا ہوگا۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام کے دور میں یہ چیزیں تھی ہی نہیں تو اس کا پھر ذکر کیسے سرکار فرماتے؟ کیونکہ اس دور میں تو تھی ہی نہیں، اور جتنی بھی قیامت کی نشانیاں حضور علیہ السلام نے فرمائی ہیں اس قسم کی کوئی نشانی نہیں ہے، تو لہٰذا فوراً یہ کہنا کہ قیامت کی نشانی ہے یہ بالکل غلط ہے، اس پر اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ کیا خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عام بندے کو اپنا دیدار کروا سکتا ہے؟ دیکھیں، بالکل کروا سکتا ہے، اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر دیدار نہیں ہوتا، خواص کو ہوتا ہے، لیکن ہزاروں پردوں میں رہ کر اللہ تعالیٰ کروا سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر، ہر شے پر، ہر عمل پر قادر ہے۔ لیکن عام آدمی کو دیدار ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی خواب میں یوں کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں تو وہ واقعی خدا ہو، وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شیطان کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی ہے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوگی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں متشکل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اگر اب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں۔